السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ میرے عزیزو، آج 12 بجے کے بعد سال بدل جائے گا، تاریخ بدل جائے گی۔ بہت سارے لوگ غیروں کی مشابہت میں خوشیاں منائیں گے، بہت ساری محفلیں منعقد ہو گئی ہوں گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس سے اہم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں، وقت ہم کاٹ نہیں رہے بلکہ وقت ہمیں کاٹ رہا ہے۔ وقت کو ہم نہیں کاٹ رہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں، اگر ہم اپنی گھڑی کو دیکھیں، جو سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹے برابر اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی سے ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے، ہماری لائف سے ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم مستعد ہوں آخرت کے لیے، تیاری کریں آخرت کے لیے، اچھے اچھے اعمال کریں آخرت کے لیے، ہم اور آپ لہو لعب کے اندر مگن ہیں۔ آج کی رات تو بے تحاشا ناچ گانے ہوں گے، گندگیاں پھیلائی جائیں گی، عریانیت عام ہوگی، اور اس کام میں بہت سارے مسلمان بھی شرکت کریں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے نہج پہ چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہیں نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ غیروں کی مشابہت میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو نیو ایئر کے لیے جاتے ہیں، بسوں کو بکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں اختلاط کا منظر ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ نیو ایئر منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، ہمارے اسلام میں اختلاط ہے ہی نہیں کہیں۔ یہ غلط ہو رہا ہے، ناچ گانے، عریانیت، بے حیائیاں، اس کے خلاف اسلام ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہ ہمارا طریقہ کبھی سے نہیں رہا ہے کہ ہم نیو ایئر منائیں۔ اسی طریقے سے آج مسلمان بڑھ چڑھ کر اس معاملے کے اندر شرکت لے رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اسی میں سے ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ آج کے دن عیسائی عید کی طرح تیاری کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے لگا کر بیٹھتے ہیں اور 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے تاریخ بدلتی ہے ان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ الہ آج اترے گا۔ الہ کون؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا الہ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، اور ان کے اعتقاد کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی، جبکہ ہمارے اعتقاد کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ کبھی سے نہیں تھے اور نہ ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ اس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ اس کو فروغ دیتے ہیں، نشر کرتے ہیں، آپ شرکت کرتے ہیں، تو آپ بھی اسی میں سے ہیں۔ گویا کہ آپ بھی کفریہ عقائد کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان تمام کاموں سے پرہیز کریں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے بہت ساری قباحتیں لازم آتی ہیں، بہت ساری قباحتیں آتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ حقیقت میں مسلمان ہیں
تو اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے والدین کی حفاظت کریں۔ لیکن آج لبرلٹی اتنی عام ہو گئی ہے کہ بھائی اس میں حرج کیا ہے، اس میں قباحت کیا ہے قباحت جس چیز کے اندر فتنہ ہو، جس چیز کے اندر عریانیت ہو، جس چیز کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کے اندر قباحت ہے، بہت بڑی قباحت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان قباحت کے اندر، ان قباحتوں کے اندر کبھی شرکت نہیں کر سکتے، ان عریانیت زدہ ماحول کے اندر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھیں اور کبھی بھی نہ بھولیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اور یہ نیا سال منانا، ناچ گانوں کے اندر مگن رہنا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین سے پیسے مانگتے ہیں اور والدین بے تحاشا پیسے دیتے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے والدین کہ بیٹا اتنا پیسہ کیا کرو گے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور جہاں پر اسلامی شریعت کی بات آتی ہے وہاں پر جیب سے پیسے نہیں نکلتے، لیکن بچوں کی عیاشیوں کے لیے پیسے جیب سے نکلتے ہیں۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، آپ کو سوال کرنا چاہیے، کس مقصد کے لیے تم پیسہ مانگ رہے ہو، کس لیے تم پیسہ مانگ رہے ہو؟ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے سوال نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو آگے آنے والے دنوں کے اندر ان کا مستقبل اندھکار میں جانے والا ہے، ان کا فیوچر اندھکار میں جانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے بحیثیت مسلمان آپ سے سوال کرے گا، تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیا دی؟ وہی تعلیم جو غیر دے رہے ہیں، وہی تعلیم جو غیر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دی کہ نہیں؟ اس کی تربیت کیا کی؟ آپ نے پیسوں کے بارے میں پوچھا؟ جیب سے جتنا پیسہ آج کے دن مانگا جاتا ہے اتنا پیسہ آپ نکال کر کے دے دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، دین کے کام میں حصے داری کی بات آتی ہے، وہاں پر آپ کے جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ اور یہ تلخ حقیقت ہے، آپ اس بات سے آپ انکار کریں یا آپ اس بات کو سرے سے مرفوض کر دیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ کو یہ آکورڈ لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے بچوں سے سوال نہیں کرتے۔ آپ کے بچے اسلامی سماج کے اندر رہتے ہیں، اور آج کے دن، اس سے پہلے بھی کل ایک بس نکلی اور بس گئی، آپ نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ خود آپ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جب آپ باپ بھی شرکت کر رہا ہے، بیٹا بھی شرکت کر رہا ہے، گھر کے اندر کی خواتین شرکت کر رہی ہیں، تو آپ کو کون سمجھائے گا؟ آپ کو خود اس بات سے آپ کو اتفاق رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم لبرلٹی کے اندر جا رہے ہیں، اور لبرلٹی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام ہر مکان و زمان کے لیے صالح ہے، ہر زمان و مکان کے لیے فٹ ہے، اس کے اندر چینجی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور غلط کاموں کے اندر اپنے بچوں کو پیسے نہ دیں، غلط کاموں کے اندر اپنے بچوں کی جیب میں پیسے نہ ڈالیں، ورنہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، خدا کی قسم یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو بدکار بنایا، اپنے بچوں کو غلط راہ دکھائی، وہ بچے غلط راہ پر زندگی بھر چلیں گے اور آپ کے لیے وہ بال جان بنیں گے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہے اسی طریقے سے وہ بال جان ہے، وہ بال جان بنیں گے آپ کے لیے۔ لیکن آپ نے بچوں کو تربیت دی اور آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، وہ بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے جانے کے بعد یہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں اور اس کا صلہ ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اگر آپ مسجد کے اندر کوئی دیوار کھڑی کر دیں، کھڑکی لگا دیں، ایسی لگا دیں، جو باقی رہنے والا صدقہ ہے وہ موت کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو صحیح راہ دکھائیں، آپ اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، آپ اپنے بیان کے ذریعے سماج کے اندر گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک آپ کے علم پر عمل ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہوگا، آپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور عمل کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آخری چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر کریں، وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے۔
آپ اپنی اولاد کو تربیت تو دیں، اسلامی تعلیمات سے روشناس تو کرائیں، اسلامی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں، سمجھائیں، لیکن نہیں، آپ بھی غلط کام کے اندر ملوث ہیں اور آپ کے بچے بھی غلط کام کے اندر ملوث ہیں. یہ طریقہ بالکل زیب نہیں دیتا میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کو اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اچھے اعمال کرے، تب جا کر کے اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا ہے تو اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرایا جائے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ نیا سال منانا یہ فتنہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو بچائیں اور دینی تعلیمات سے انہیں روشناس کرائیں، واللہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے حیائی، اسی طریقے سے عریانیت، گندے ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.